مرا ہوا آدمی نہیں ٹک سکتا، کیا ٹک سکتا ہے؟ پیچھے سے بھی کوئی سپورٹ ہونا چاہیے، پیچھے سے بھی کوئی سپورٹ ہونا چاہیے. تو مقصد میرا یہی تھا. آئیے اپنے سبق پر. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، یا معاشر الجن، اور اللہ کہے گا کہ او گرو جنات کے، قد استکثرتم من الانس، آپ نے ڈھیر ساروں کو ہم نوا بنا دیا تھا انسانوں میں سے، اس حوالے سے کہ آپ کو اللہ کا شریک بنا دے. وقال اولیاء، اور کہیں گے ان کے رفقا من الانس، انسانوں میں سے، ربنا، او ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے سے نفع لینا چاہ رہے تھے دنیا میں، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور آج تک یہ خباثتیں انسانوں کے اندر چلی آ رہی ہیں. دنیا جتنی بھی ڈیولپ ہو جائے لیکن توہمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. توہمات کا مقابلہ بہت بڑا، یعنی سائنسدان قسم کا آدمی ہوگا وہ بھی توہموں میں مبتلا ہوگا. صرف دیہاتیوں کی بات نہیں، جو ہم اپنے علاقے میں کہتے ہیں کہ بچوں سے اگر ایک پیسہ، ایک پینی وہ گم ہو جائے تو پھر وہ وہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریانو ماما گانو لکھپلی کڑے رہا کہیے ہوتا لکھپلی کڑے رہا. وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ او جنات، او ہمارے ماموں، آپ نے جو ہمارا پیسہ اٹھا دیا ہے وہ خدا کے لیے ہمیں واپس دے دیں. یہ وہ توہمات ہیں جو ابتدا سے ہم بچوں کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور کارستانیاں یہ جنات کی. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، وَبَلَغْنَا، اور ہم پہنچ گئے، أَجَلَنَا الَّذِي، اپنے اس مقررہ وقت پر، أَجَّلْتَ لَنَا، جو آپ نے مقرر کر دیا تھا ہمارے لیے. قَالَا، تو کہے گا اللہ تعالیٰ، النَّارُ مَثْوَاكُمْ، پھر دوزخی آپ کا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس کے اندر، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ آپ کو نکالنا چاہے، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ آپ کو نکالنا. تو یہ تو خلود نہیں ہوا، یہ تو ابدیت نہیں ہوگی. اٹ مینس کہ اللہ نے جو ایکسپشن دے دیا، اٹ مینس کہ there will happen that they will come out of the دوزخ، کہ بعد اوقات وہ دوزخ سے باہر، مجرمین وہ دوزخ سے باہر نکلتے آئیں گے، دوزخ سے باہر نکلتے آئیں گے. آیت کہاں ہے؟ وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَّكَ، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. سورۃ مومنون، 18 میں تو مومنون ہے، نور کے اندر تو نہیں. ہے لیکن دوسرا ہے وہ نہیں ہے. ہاں، سورہ مومنون کا آپ نکالیں آیت نمبر 103 نکال لیا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ نکال لیا 103. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ خفت موازینو جس کے صالح اعمال کم ہو گئے، فاولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا تھا اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، وہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ کے لیے، تلفح وجوہہم النار، جلائے گا وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں پڑے رہیں گے بدصورت قسم کے، ان کی صورت اور شکل بھی عجیب بنتی ہوگی.
الم تکن آیاتی تتلا علیکم، انہیں کہا جائے گا آئے نہیں تھے ہمارے آیات قرآن کے، تتلا علیکم جو پڑھائے جاتے تھے آپ کے سامنے، فکنتم بہا تکذبون تو آپ لوگ اس کو جھٹلاتے رہے۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، خداوندہ ہمارے اوپر غلبہ کر گیا تھا ہماری بدبختی، ہماری بیڈ لک اور مس فارچون ہمارے اوپر غلبہ کر چکی تھی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور تھے ہم ایک قوم گمراہ، ربنا اخرجنا منہا خداوندہ میں نکالے اس دوزخ سے، فَإِنْ عُدْنَا اگر ہم واپس لوٹ گئے کفر کی طرف، فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو پھر یقیناً ہم ظالم ہوں گے، اب وہ نکلنا چاہیں گے تو اللہ کیا کہے گا کہ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا خاموش رہو اندر، وَلَا تُكَلِّمُونَ اور خبردار جو زبان کھول لی آپ لوگوں نے، تو اٹ مینس کہ دیر از نو اینی کانسیپٹ آف کمنگ آؤٹ، تو الا ماشاء اللہ کا استثناء جو آج اللہ نے کہہ دیا کہ خالدین فیہا ابدا، تو وہاں پہ ہوں گے ہمیشہ کے بھی الا ماشاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے تو انہیں نکال لے گا۔ اور یہاں کہتا ہے انہیں کہ خبردار خاموش ہے، خبردار اگر زبان کھول لی، ہاں تو الا ماشاء اللہ۔ سورہ رحمان نکالے 27واں پارہ، نکال لیا 532 آیت نمبر آیت نمبر دیکھیے 35۔ یرسل علیکما شواظ من نار، دیکھ لیا، یرسل علیکما پھینکے جائیں گے آپ لوگوں کے اوپر جہنم کے اندر، شواظ من نار آگ کے شعلے اور فلیمز، ونحاس اور پھینکا جائے گا آپ لوگوں کے اوپر ملٹڈ قسم کا تانبا جو کھولتا ہوا ہوگا، کھولتا ہوا تانبا وہ اسپرے کرایا جائے گا، اللہ بچائے۔ فلا تنتصران اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء جب آسمان میں دراریں پڑ جائیں گی، فكانت وردتن وہ سرخ ہو جائے گا، کدہان نئے تازے نکالے ہوئے چمڑے کی طرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ قیامت کے دن لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل عن ذنبه سوال نہیں کیا جائے گا گناہ کے سبب کا کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا یہ گناہ کیوں کیا تھا یہ، ہاں تو کیوں کا مسئلہ نہیں، بس چلیے، کیونکہ کورٹ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جرم کیوں کیا ہے، وہ صرف کہتا ہے کہ جرم کیا ہے، یہ کام جو میں پوچھتا ہوں یہ آپ نے کیا ہے۔ یہاں آپ اگر چندہ ایکسکیوز بھی پیش کریں، ignorance of law has no excuse، تو ignorance of Sharia also has no excuse۔ یہاں سے اب مسئلہ ہم نے نکال دیا، قانون کا بنیادی مسئلہ کہ ignorance of Sharia has no excuse۔ آپ بحیثیت میں ہم جو امریکہ آئے ہیں تو اگر ہم نے وائلیشن کر دیا تو کیا کورٹ ہمیں کوئی ایکسکیوز دے دے گی، پارڈن کرے گی؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے اصلاح کو؟ کیوں نہیں جانتے؟ اب یہاں رہ رہے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں اگر خدا کو کہیں گے او جی ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ شریعت ہے، اچھا تو پھر تو آپ کو ڈبل سزا ملنی چاہیے، اب نکلنا بھی کر لیا تھا، جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، آپ یہاں لکھ کے شاید پھر جب میں یہ پڑھاؤں اس وقت ذہن میں یہ نقطہ نہ ہو، ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے عموماً کہ یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس لیے بھول کر اگر کچھ کھاتی پی لیا روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں بھول کر تو ٹھیک ہے، بھول سے تو نہیں پیتا، بھول چوک سے تو نہیں ہوتا، ignorance of law is no excuse، تو آپ ignorance of Sharia کہہ رہے ہیں، ignorance of law is no excuse، یہ تو all over the world ایک ریکگنائز میگزم ہے، all over the world، دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا،
آپ کو پتا لگنا چاہیے کیوں نہیں تھا تو اس کی سزا بھگتے. ہاں وہ سزا بھگتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، اسی دن پوچھا نہیں جائے گا عن ذنبی، گناہ کے سبب کے متعلق، انسان سے ولا جان، اور نہ جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا، اور اب انسان یہ تو ہے جھوٹا. انسان کیا ہے جھوٹا. تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جرم کیا تھا، نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے تو کوئی پتہ. اللہ کریم فرماتے اس پوچھ کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں. یعرف المجرمون بسیماہم، جیسے آپ قبر سے اٹھیں گے اہل جنت پر اپنی نشانی لگ جائے گی اور جہنم والوں پر اپنا مارک لگ جائے گا. بس وہ مارک کے حوالے سے فرشتے پکڑ کے لیتے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی نشانی اور ٹریڈ مارک کے ذریعے. فیؤخذ بالنواصی، انہیں پکڑا جائے گا فور لاک سے. فیؤخذ بالنواصی، مجھے دیکھیے، فیؤخذ بالنواصی، پکڑا جائے گا کہاں سے؟ فور ہیڈ. فیؤخذ بالنواصی، انہیں پکڑا جائے، لیکن فور ہیڈ سے نہیں، یہ ہے فور ہیڈ، یہ حصہ جو سر کا اگلا 1/4 ہے، کہتے فور لاک ناسیہ، تو یہاں سے پکڑا جائے گا. فیؤخذ بالنواصی، پکڑا جائے گا اسے فور لاک سے. والاقدام، اور پاؤں سے. ایک فرشتہ دیکھیے، ایک فرشتہ اسے پکڑے گا یہاں سے، یہاں، اور دوسرا فرشتہ پاؤں سے. اللہ معاف فرمائے. ویسے تصور بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب دے دیا. فیؤخذ بالنواصی، ایک یہاں سے پکڑے اور دوسرا پاؤں سے، تو آدمی تو بالکل بے حس ہو جاتا ہے. اور اس طرح دو تین وہ کیا کہتے ہیں، دو تین جھولے دے کر چھوٹے پڑے، کسی کو بالوں سے پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ ہلنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر بال نہ بھی ہوں تو فرشتے وہ اسکل سے پکڑنا بھی جانتے ہیں. گنجے کے مزے نہیں ہوں گے. گنجے کے مزے نہیں ہوں گے. صحیح. تو اب یہ فرشتہ یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے. ایک ہوگا تو ایک ہاتھ سے یہاں اور دوسرے ہاتھ سے. مجھے دیکھیے، اگر فرشتہ ایک ہے تو ایک ہاتھ سے اس کا ناسیہ پکڑے گا اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں. لیکن فرشتے ہیں دو، ایک یہاں سے پکڑے گا اور دوسرا وہاں سے پکڑے گا. کہاں ہے یہ جگہ محفوظ رکھیے، سورہ قاف. یہ کہیں ہے نہیں کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں؟ وہ علیحدہ بات ہے. وہ 19 تو بہت تھوڑے لگتے ہیں، لیکن وہ اتنے لوگ ہیں، ایک ہی کافی. سورہ قاف، اس کے پیچھے قرض اس سے پہلے یہ 26 26 پارے میں. آپ لوگ باتیں زیادہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر پتہ نہیں لگا کسی نے کیا کہا. آپ چاہتے ہیں کہ ہم بولیں یا نہیں بولیں؟ کم بولے تو اچھا. یہ ایسا ہے کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو لوگ شور کر رہے تھے، صحیح ہے، تو لیڈر نے کہہ دیا خاموش، تو سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا خاموش خاموش. اب وہ خاموش خاموش خاموش، تو لیڈر نے کہہ دیا کہ یہ جو لوگ خاموش کہتے ہیں یہ خاموش ہو جائیں. کہا کہ سب سے زیادہ شور انہوں نے شروع کر دیا، سب نے خاموش کا وظیفہ شروع کر دیا. میں تھوڑا انٹریکشن ہونا ہے تو اس کے دماغ میں ذرا اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک ہی آدمی کہہ دے کہ بھائی فلاں جگہ ہے آیت. القیا فی جہنم، آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 جی دیکھ لیا. آیت نمبر آپ ایسا کریں کہ 16 پر جائیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکہ ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس بات کو جو اس کے قلب و دماغ میں گزرتی ہے قبل اس کے کہ وہ ایکسپریس کر دے.
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ابھی تک بات اس کے زبان پہ بھی نہیں آئی. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اسے بھی پتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چکر ہو رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم قریب ہیں اس انسان کے لیے مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جگولر وین سے زیادہ. اور جگولر وین اس کا ایک سرا دماغ کے ساتھ اور دوسرا دل کے ساتھ لگا رہتا ہے. مینز کہ لائف ڈیپینڈ کرتی ہے اسے پر. لائف ڈیپینڈ، زندہ انسان کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے اسے. اللہ کریم فرماتے اس سے زیادہ میرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اقرب الیہ من حبل الورید مین کہ آپ کے جگولر وین کے مقابلے میں میرے پر آپ کی لائف زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور جتنا آپ اپنے کو جگولر وین قریب سمجھتے ہیں اس سے زیادہ قریب میں ہوں. اذ يتلقى المتلقيان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس لیے کہ یتلقى المتلقیان دو ایک دوسرے سے سیکھنے والے. تلقى یتلقى مینز تعلم یتعلم. اذ یتلقى المتلقیان، جب دو سیکھنے والے، جہاں دو سیکھنے والے ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. عن الیمین دائیں جانب، وعن الشمال اور بائیں جانب ہر انسان کے قعید وہ بیٹھے ہوئے ہیں. means کہ two فرشتاز have been assigned the duty to be with every individual، اور وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے ہیں. حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکیوں کا لکھنے والا ہے یہ امام ہے، اور جو برائیوں کا لکھنے والا ہے وہ اس کا ماموم ہے، وہ اس کا سبارڈینیٹ ہے. تو جب یہ انسان نیکی کا ارادہ کر کے اس کے لیے کوئی انتظامات شروع کر دے، انتظامات، تو وہ جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ فوراً لکھ دیتا ہے کمپلیٹ نیکی کو، یہ کرے یا نہ کرے، لیکن اس نے ارادہ کر دیا، انتظامات شروع کر دیے تو وہ لکھ لیتا ہے. لیکن یہ جو برائی والا ہے، جب انسان برائی بھی کرے تو یہ اس سے پوچھ لیتا ہے یہ لکھ لیجیے اپنے ڈیبٹ والا رجسٹر میں لکھوں. یہ کہتا ہے ذرا انتظار کرو، شاید یہ اس کی ضمیر اس کو ملامت کر کے یہ توبہ کر دے، تو توبہ کرے گا تو پھر نہ لکھیں. تو وہ انتظار کر جاتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا انتظار کرتا ہے. انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جب اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو یہ فرشتہ یہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہتا ہے کہ اب لکھو، یہ بڑا بدبخت انسان ہے، اب لکھو. یہ بڑا اس یتلقى المتلقیان کا تصور یہ کہ اس سے سیکھتا رہتا ہے، اس سے روایت رہتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اب اگر آپ کے یعنی علم میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام احادیث کا ذخیرہ نہ ہو تو قرآن کریم کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ تبھی تو انگریزی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اردو کا ترجمہ ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہی ہو جاتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہ تلفظ نہیں کرتا، پروناؤنس نہیں کرتا کوئی بھی بات، الا لديه مگر اس کے ہاں رقیب ایک نگران ہے، عتید تیار کرا ہے. نگران نیکی والا اور نگران برائی والا. برائی کے لیے اپنا نگران کرا ہے تیار، وہ لکھ دیتا ہے، اور نیکی کے لیے وجاءت سکرۃ الموت، اور آ جائے گی موت کی شدت اور موت کی سختی، بالحق یقیناً، کیونکہ دیکھیے لوگ اسلام سے انکار کرتے ہیں اور بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود، قرآن سے انکار کرتے ہیں بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود، رسول پاک سے انکار کرتے ہیں بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود، لائف آفٹر ڈیتھ سے انکار کرتے ہیں بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود، اس دنیا کے نظام کی ڈسٹرکشن سے انکار کرتے ہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے اسٹیمپ لگا دیا بالحق کہ یہ موت والی شدت ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ یقین آئے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک، فرشتہ کہے گا اسے ذالک، یہ وہ موت ما کنت منہ تحید جس سے آپ دوڑنے والے اور بھاگنے والے تھے. ونفخ فی الصور، اور بلو کیا جائے گا ہون کے اندر. ذالک یوم الوعید، یہ عذاب والا دن ہے. وجاءت کل نفس، اور آ جائے گا ہر ایک انڈیویجول اللہ کے دربار میں. معہا سائق، اسی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا ہانکنے والا. وہ شہید، اور دوسرا ہوگا اس کے خلاف گواہ. دو فرشتے ہر انڈیویجول کے ساتھ ہوں گے، ایک ہانکتا رہے گا اور دوسرا وہ کتابوں کا پلندہ. یہ جی اس کی پرسنل فائل ہے، یہ اس کی پرسنل فائل ہے، ہم نے تیار کر دی ہے. IRS والے جو پرسنل فائل تیار کر دیتے ہیں
لقد كنت في غفلة من هذا، آپ تھے غفلت میں اسی دن سے، فکشفنا عنك غطاءك، ہم نے آپ کی آنکھیں کھول دی، فبصرك اليوم حديد، آج تو آپ کا نظر ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، کسی چشمے مشمے لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، فبصرك اليوم حديد، بغیر اینک کے سب کچھ دیکھ لو، وہاں تو اینک کے باوجود نہیں دیکھ رہے تھے، اور لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وہاں تو آپ کے آنکھوں پر پردے لگے ہوئے تھے، غطاء کا معنی پردہ، جب آپ حقائق سے انکار کر رہے تھے آنکھوں پہ پردے لگے ہوئے تھے، اور پردے کچھ ویزیبل ہوتے ہیں اور کچھ انویزیبل ہوتے ہیں، تو ویزیبل پردہ کی بات نہیں ہو رہا، انویزیبل پردے، ایمان سے لوگ جو انکار کرتے ہیں ویزیبل پردہ نہیں ہوتا ان کی آنکھوں پر، انویزیبل پردہ ہوتا ہے، حسد کا، مفاد کا، عناد کا، گمراہی کا، شہوات کا، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور کہے گا قرینو اس کا ساتھی فرشتہ، هذا، ہاں جی یہ رجسٹر ہے، ما لدي عتيد، جو میرے پاس تیار ہے، میں نے کریڈٹ اور ڈیبٹ سب کچھ مفصل لکھ لیے ہیں، کریڈٹ اور ڈیبٹ سب کچھ مفصل لکھ لیے ہیں، اور جو نتیجہ ہے وہ بھی نکال دیا ہے پیچھے کہ یہ آدمی کریڈٹ میں گیا ہے یا ڈیبٹ میں۔ القیا فی جہنم، القیا یہ ہے ڈوئل کا صیغہ، تسنیہ کا صیغہ، القیا، اگر اللہ یہ کہتے کہ القی تو اٹ مینس کہ فرشتہ ایک ہے جسے اللہ کہتا ہے کہ پھینک دو، القیا دو آدمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، القیا فی جہنم، آپ دونوں پھینک دو، اور یہ دونوں پھینکنے والے کون ہوں گے؟ حدیث میں آیا ہے کہ وہی دو فرشتے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کہ آپ ہی دونوں تھے اس کے پرسنل معاملات جاننے والے، آپ ہی اپنے ہاتھوں سے پھینکے، القیا آپ دونوں سے پکڑ کے، تو ایک فور لاکھ سے اور دوسرا پاؤں سے، واپس جائیے سورہ رحمان پر، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، ھذہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی وہ جہنم، یکذب بها المجرمون، جس کو جٹلاتا رہا مجرم لوگ، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگاتے رہیں گے بینا اس جہنم کے، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے گندے پانی کے درمیان، which is outside جہنم، تو الا ماشاء اللہ جو کمنگ آؤٹ جہنم سے ہوگا وہ کھولتے ہوئے پانی کے لیے ہوگا، تو اللہ ماشاء اللہ کی تفسیر یہی آیت ہے کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کیونکہ یہ جہنم کا حصہ نہیں، جہنم سے باہر جو پس، پیشاب، پاخانے، گندگی وہ ساری نکلتی ہے کھولتے ہوئے شکل میں، اور باہر ایک بہت بڑا پھول ہے اس کے لیے، ایک بہت بڑا جوہر ہے کہ جب ان کو پیاس لگ جائے، پہلے گزر گیا تھا، جب پیاس لگ جائے تو فرشتے ان کو دروازہ کھول کے وہاں لے آئیں گے کہ وہ پیئیں، وہ پیئیں، اور کل میں نے کہہ دیا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اللہ کریم فرماتے کہ اس کے قریب منہ لے جا کر ان کے چہرے کا چمڑا اتر جائے گا اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے، تو وہ جہنم کی باؤنڈری سے باہر ہے، الا ماشاء اللہ کی استثناء اس پانی کے لیے ہے کہ جہنم سے وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے، ہاں اس مدت کے لیے جب اللہ چاہے، تو اللہ کس لیے نکالے گا؟ کوئی انہیں ریفریشمنٹ دے گا، ہاں ریسس دے گا، وہ ریسس بھی عجیب ہے، تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں۔ صاحب جیسے قرآن فہمی ہے مشکل کا، وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہہ دے گا ان کے دوست، من الانس انسانوں میں سے، ربنا ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے کو اپنی نفع کے لیے استعمال کرتے رہے، وبلغنا اجلنا الذی، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وقت تک، اجلت لنا جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا، قال اللہ کہہ دے گا، النار مسواکم، جہنمی آپ کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ آپ کو نکالے جہنم سے، کس لیے؟ وہ جوہر کے لیے، ان ربک، تحقیق آپ کا پروردگار، حکیم وہ وزڈم رکھنے والا ہے، علیم وہ نالج رکھنے والا ہے، وکذالک نولی بعض الظالمین، ولا یولی موالاتا، ولا یولی تولیا و موالاتا، تولیہ کا معنی منہ مڑانا، تولیت کا معنی منہ موڑنا نہیں، منہ مڑوانا، اور دوسرا موالات کا معنی ہے دوستی کرنا،
موالات کا معنی ہے دوستی کرنا یا تسلط جمانا، دوستی کرنا یا تسلط جمانا. تو تینوں ترجمے نیچے دیکھیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ہم دوست بناتے ہیں ظالموں کو ظالموں کا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں. اب عابد بھائی کا دوست کون ہوگا؟ کوئی لاس ویگس والا تو نہیں ہوگا، کوئی فیروز والا ہوگا. کون ہوگا؟ ہاں کوئی فیروز والا ہوگا، کوئی چلے والا ہوگا، مین کوئی دیندار آدمی ہوگا. ان الجنس یمین الجنس. عرب کہتے ہیں کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. اب لاس ویگس جانے والے وہ ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن وہ کسی تبلیغ کو نہیں جانتے اور نہ کسی مولوی کو جانتے. اور مولوی یہ مولویوں کو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں لیکن لاس ویگس والوں کو نہیں جانتے. اس کا تعلق کیا ہے لاس ویگس سے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. یہ ایک مسئلہ. دوسرا ترجمہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اور اسی طرح ہم منہ مڑواتے ہیں ظالموں کے ذریعے. ایک ظالم کو دوسری ظالم سے مڑواتے رہتے ہیں کیونکہ ظالم کو مڑوانا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. بدماش کے لیے دوسرا بدماش ہونا چاہیے. لاہور کے بازاروں کے اندر جو بدماش پیدا ہو جاتے ہیں اس بدماش کو پھر کون ٹھکانا لگا دیتا ہے؟ کوئی دوسرا بدماش آ جاتا ہے وہی لگا رہتا ہے، وہی لگا رہتا. یہ ہوتی ہے نیچرل کنٹرول سسٹم. اسے کہتے ہیں فطری قانون انضباط. آپ لکھ کے وہاں فطری قانون انضباط یا نیچرل کنٹرول سسٹم. اللہ کریم نے کائنات کے اندر ایک نیچرل کنٹرول سسٹم پیدا کر دیا ہے. لاہور کے اندر یا کابل کے اندر کوئی غنڈہ پیدا ہو جائے، بدماش اور وکٹ پرسن جنہوں نے لوگوں کا جینا گوبر کر دیا ہے، تو اللہ اس کو مروانے کے لیے اور مروانے کے لیے دوسرا غنڈہ پیدا کر دیتا ہے. تو اس سے وہ مرواتا ہے پھر وہ لگا رہتا ہے، پھر اس کے لیے ایک تیسرا پیدا کر دیتا ہے. سائیکل یہ چلتا رہتا ہے. اور تائید سورہ البقرہ آیت نمبر 251. دیکھ لیا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ شکست دے دی طالوت والوں نے جالوت والوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد جالوتا اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، کفر کے بادشاہ کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے داؤد کو الملک بادشاہی، والحکمت اور نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور تعلیم دے دی اس کو مما اس فن کی یشاء جو اللہ چاہتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے زرے بناتا رہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر دفع اللہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ٹکراتے، اگر اللہ تعالیٰ کنٹرول نہ کرتے انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے، لفسدت الارض تو زمین کب کی بگڑ گئی ہوتی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اگر میں انسانوں کو انسانوں کے ذریعے کنٹرول نہ کرتا لفسدت الارض تو میرے زمین کا بیڑا غرق ہوتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ کریم بہت بڑی مہربانی کرنے والے ہیں مخلوقات پر. تو کچھ غنڈے پیدا ہو جاتے ہیں تو غنڈوں کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے کہ ان غنڈوں کا خاتمہ کر دے. پھر اگر وہ باغی ہو جائے تو ان کے لیے ایک تیسری قوت پیدا کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں نیچرل کنٹرول سسٹم. کیا کہتے ہیں؟ نیچرل کنٹرول سسٹم یا فطری قانون انضباط. فطری قانون انضباط فلسفہ اسلامیہ کے اندر اس کا نام ہے فطری قانون انضباط. سورہ حج نکالیں 17واں پارہ. آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 دیکھ لیا. آیت نمبر 38 پر چلے جائیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا رہتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے
ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا یحب دوست نہیں رکھتا کل خوان ہر خیانت کرنے والے کو، کفور ناشکرے کو، خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اذن الذین یقاتلون حکم دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے للذین ان مسلمانوں کو یقاتلون جن کے ساتھ فائٹ کیا جاتا ہے، بانہم ظلموا ان کے ساتھ فائٹ کیا جاتا ہے، بانہم ظلموا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، وان اللہ علی نصرہم لقدیر اور اللہ تعالیٰ ان کے امداد کرنے پر قادر ہے۔ الذین یہ کون ہے یہ مظلومی؟ الذین یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا من دیارہم جنہیں نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے اور ان کے شہروں سے، بغیر حق بغیر کسی جسٹ کاز اور ریزن کے، الا ان یقول ہاں ایک ریزن تھا، الا ان یقولوا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ انہوں نے کوئی دوسرا جرم نہیں کیا تھا، بس صرف یہی ایک جرم کہ وہ کسی دوسرے کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے اور لوگ ان سے اپنی ربوبیت منوانا چاہتے تھے کہ ہمیں بھی رب مانے۔ تو جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ان کا جینا دوبر کر دیا گیا اور مجبوراً ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لیکن اللہ کریم فرماتے ان مظلوموں کو میں حکم دے دوں گا تو ظالموں کے چھکے چھڑائیں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ تعالیٰ ٹھکرا نہ دیتا انسانوں کو، کنٹرول نہ کرتا انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ لَهُدِّمَتْ تو ڈیمالش کیے جاتے، صوامع مونکس کے خانقاہ، صوامع یہ سومعہ کا جمع ہے، کرسچین مونکس کے جو خانقاہ ہوتے ہیں، کرسچین مونکس کے جو اپنی جگہ ہوتی ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں مونکس کے پاس، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ تو مونکس کے خانقاہ وہ سارے ڈیمالش کیے جاتے، وَبِيَعٌ اور گرجے نصارہ کے وہ سارے ڈیمالش کیا جاتے، وَصَلَوَاتٌ اور سنگاگ یہودیوں کو وہ سارے ڈیمالش کیے جاتے، وَمَسَاجِدُ اور مسجد مسلمانوں کے وہ سارے ڈیمالش کیے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں دولت کو دولت پر اور ریاست کو ریاست پر اور کمیونٹی کو کمیونٹی پر کنٹرول کرتا رہتا ہوں۔ تو پاکستانی حکومت کو اللہ کریم نے حکم دے دیا ہے کہ خبردار اگر ہندوؤں کے مندر کو کسی نے ٹچ کر دیا صحیح ہے تو وہاں ہندوستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری لگا دی۔ یہ کیوں ایک دوسرے کے عبادت خانے کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں؟ یہ بھی فطری قانون ہے ان سے بات یہ بھی، اور اگر کوئی حکومت وہ کنٹرول نہ کر سکی اور پروٹیکٹ نہ کر سکی تو پوری دنیا میں اس کی سلوکی ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی حکومت کے ماتھے پر کتنا کلنک کا ٹیکا ہے، بدنما داغ ہے بابری مسجد، بابری مسجد کتنا بدنما داغ ہے اور کلنک کا ٹیکا ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی حکومت جو مسلمانوں کی مسجد کو نہ بچا سکے، جو مسلمانوں کی مسجد کو، حالانکہ اس کے پس منظر میں ہمارے مسلمان بھی تو جذباتی اور جذباتی ہو گئے، جذباتی سندھ میں تو پتہ نہیں کتنے سارے وہ مندروں کو جلا دیا تو حکومت کو پیسے دینے پڑے۔ پاکستانی حکومت نے اثر نہ بنائے وہ مندروں کے اور خوبصورت طریقے سے بنائے کیونکہ انہوں نے مندر ہیں پورے پاکستان میں خدا کے بندے آپ کہاں رہتے ہیں؟ جوہری صاحب آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ کوئی آپ دنیا میں اس طرح سے گھومے پھرے نہیں۔ لاہور کے اندر بہت سارے ہیں، نہیں ہندوؤں کے مندر بہت سارے ہیں۔ اچھا تو اب مسلمانوں میں تو امتیاز نہیں ہوتا سکھ اور ہندو کا، تو ہمارے سوات میں منگورا میں سکھ ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں تو وہاں سکھوں کا وہ تھا گرجا سکھوں کا، حالانکہ یہ جو بابری مسجد کا مسئلہ تھا سکھوں نے مسلمانوں کو زبردست سپورٹ دے دیا تھا انڈیا کے اندر کیونکہ دونوں یہ اقلیت میں ہے، دونوں اکثریت کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جلوس نکالنے شروع کر دی۔ اب عام مسلمانوں کو تو گرجے اور مندر کا کوئی امتیاز معلوم نہیں ہے تو انہوں نے گرجے کو آگ لگا دی، تو وہ سکھوں نے کہہ دیا خدا کے بندوں ہم آپ کے ساتھ جلوس بھی نکال رہے ہیں، ہمارے گرجے کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا چاہیے آپ کا علیحدہ ہوتا ہے، گردوارا کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو میں کنٹرول کرتا ہوں یہ فطری قانون انضباط ہے، ادروائز بحیثیت مسلمان مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں ہندوؤں کے نمبر کو تحفظ دے دوں، یہ فطری قانون انضباط ہے فطری۔ اللہ کریم نے میرے قلب و دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ آپ امریکہ کے اندر اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سندھ کے اندر ان کے مندروں کو تحفظ دینا ہوگا، لاہور کے اندر ان کے چرچز کو تحفظ دینا ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس آئے، کہاں آئے؟ بیت المقدس آئے، اور بیت المقدس کا دورہ کر کے جب باہر نکلے تو کرسچنس کا پوپ وہ کرا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے گرجے میں آ جائیں، قریب ہی تھوڑے فاصلے پر گرجا ہے ان کا، اور تو میرے بتاؤں کہ گرجے میں گئے اور گرجے کے اندر گھومے پھرے اور بلڈنگ کی بڑی تعریف کی اور ان کو گرانٹ بھی دے دیا لینے سے اپنی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے. صحیح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو جو صحابہ ساتھ تھے، جنرل ساتھ تھے، پولیس ساتھ تھی، سب کچھ تھا، تو انہوں نے کہہ دی نماز پڑھیں ہاں، اور تو میرے بتاؤں فرمایا نہیں. باہر نکلے اور باہر نکلے اور مین روڈ کے کنارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز عصر کی امامت کروا دی. صحیح. اب صحابہ وہ تو بڑے ادب لوگ تھے، وہ اپنے شیخ کے بتائے بغیر سوال نہیں کرتے تھے کہ بھائی شیخ خود بتائے گا، وہ تمام مسائل کو جانتا رہتا ہے. اور تو ان کے شیخ تھے، اور تو نے نماز کے بعد کہہ دیا. تو میں نے وہاں نماز اس لیے نہیں پڑھی، انکار اس لیے نہیں کیا کہ وہاں نماز نہیں ہوتی. ان الارض لا تنجس، زمین تو ناپاک نہیں ہوتی، زمین تو پاک ہی ہوتی ہے. اگر اس پر کوئی ویزیبل قسم کی نجاست اور گندگی نہ ہو تو گرجے کے اندر نماز پڑھنا یہ کوئی حرام کام تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی زمین ہے. صحیح. لیکن فرمایا کہ میں نے اس لیے وہاں نماز نہیں پڑھی، میں نے کہا کہ شاید اس کے ذہن میں پاکستانی جذباتی دے کہ وہ بعد مستقبل میں جذباتی مسلمان ان کے گرجے کو ڈھا کر کے یہاں عمر نے نماز پڑھی کہ انہیں مسجد بنانی ہے، تو ان کے گرجے کو کہیں نہ ڈالیں اس حوالے سے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی. حالانکہ یہ پروٹیکشن ان کو شریعت نے دے دیا ہے. اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی تھی ابھی وہاں پہ بہت بڑی مسجد عمر بن الخطاب، اور وہ گرجا بھی آج تک کڑا، مسجد اقصی بھی کڑا، حضرت عمر والی مسجد بھی. اور یہ اسلام کے عدل کا ایک زبردست شعیرہ اور زبردست نشانی ہے قیامت تک کہ یہ دیکھیے جی اسلام یہی کہہ رہا ہے. یہی کہہ جاتا حضرت عمر کے دور میں اس نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، یہاں سارا میں نماز پڑھی. تو یہ ہوتے فطرت قانون انضباط. یہ مختلف قسم کے فرقے ہوتے ہیں. نکالے واپس اپنی سبق. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، یا معاشر الجن اور جنات کے گروہ، والانس. ہاں بس ٹائم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله. یہ آپ جانتے ہیں. میں کہا شیخ نعمان ہے، شیخ نعمان کہا کرتے تھے لوگ کہ شیخ نعمان ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی رات بھر علم میں اور عبادت میں لگا رہتا ہے، رات بھر یہ سوتا ہے نہیں، بس عبادت اور عبادت سے فارغ تو علم، علم اور فارغ تو عبادت. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے سننے سے پہلے میرا معمول یہ تھا کہ میں آدھی رات سو لیتا اور آدھی رات جاگتا، علمی کام یا عبادت والے کام میں مشغول ہوتا. میں نے کہا کہ لوگوں کا تو آپ اس بات پہ بڑا اعتماد ہے کہ آپ سارے رات نہیں سوتے، آپ تو 6 گھنٹے سوتے بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر رات کو سونا ہی چھوڑ دیا کہ بھائی لوگوں کا جو توقعات ہیں اسی پر کچھ نہ کچھ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی لوگوں کے توقعات، تو جس آدمی کے متعلق لوگوں کے توقعات ہو جاتے ہیں تو پھر اسے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ خدا بندہ مجھ سے لوگ جو دین کے حوالے سے توقع کرتے ہیں خدا بندہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھے لگائیں اس کام پر اور مجھ سے وہ کام دینے. تو اب آپ لوگوں سے بھی لوگوں کے بڑے توقعات، کیونکہ یہاں پہ یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ یہ تفسیر کا کلاس تیار ہو رہا ہے، یہ مکمل مولویوں کی جماعت ہے، تو خدا کرے آپ سب لوگ عالم بن جائیں. میں تو یہ سوچ رہا کہ بڑا لیٹ ہو گیا بالکل ٹائم جاؤ میں دل کر رہا. اور پتا ہے کہ اس عمر میں جو چھوڑ کے تو یہی کام یا ایسا کہ اس عمر میں جو آپ خصوصاً آپ جو 3 سفید ریش بزرگ جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں لگا دیا. صحیح ہے. اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ موت کس کو پہلے آتی ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ جو عمر میں زیادہ ہوتے ہیں ان کو موت پہلے آ جاتی ہے. تو اگر اس راستے میں موت بھی آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفت کی شہادت ہے. آپ نہ لڑے اور نہ آپ نے کوئی بندوق چلائی اور نہ آپ پہ کسی نے بندوق چلائی اور بس شہادت کی موت. نہیں، لیکن ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی دے دے. اس تفسیر کے بعد ہم دورہ حدیث شروع کریں گے. صحیح ہے. اور ساتھ ساتھ فقہ کا ایک دورہ ہوگا. صحیح ہے. آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کریں گے؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا کرو گے؟ نہیں کیا اور کچھ کرنا ہے آپ کو اس عمر میں.
کچھ بھی نہیں کرنا. کرنے کو تو پسند نہیں کیا انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اتنا اچھا رستہ چھوڑ کے اور کرے تو آپ کی بےزتی ہے. ہاں یہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیا ہے کہ وہ آدمی جس کو اللہ دین کے کام میں لگا دے، ولیکن اخلد الی الارض واتبع ہوا، اور وہ دین کا راستہ چھوڑ کر دنیا داری میں لگ جائے، مال الی الدنیا، اخلد الی الارض مال الی الدنیا واتبع ہوا، اور اس کے خواہشات دنیاوی بن گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث. اللہ کریم نے فرمایا کہ میری نظر میں تو وہ کتے سے بھی بدترین ہے، اگر آپ اسے چھیڑیں تو پھر بھی بھونگتا ہے اور نہ چھیڑے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اس سے بچائے. ہمارے شیخ نے جنہوں نے دستار بندی کروائی تو فرمایا کہ بیٹے جب اللہ نے احسان کر دیا تو قرآن سنت کا عالم بنا دیا، تو اب دین کے کام کو مطمع نظر بنا دو، دنیا وہ آتی رہے گی. اور میں کبھی کبھار دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ لوگ بڑی دوڑ لگاتے ہیں، اتنا اچھا نہیں کہتے جتنا میں بچوں سمیت کہتا رہتا ہوں. دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے گھر میں موجود رہتی ہیں ہر وقت، اور صرف خود نہیں کہتے، بھائی لوگوں کو ساتھیوں کو دعوت دینے کی آئے بھائی ہمارے ساتھ کہاں ہے، ہمارے ساتھ کہاں ہے، ہمارے ساتھ کہاں ہے. اللہ نے مہربانی فرمائی. تو مجھے شیخ کی بات یاد آئی تھی کہ شیخ نے فرمایا کہ آپ دین کا کام کریں، دنیا والا کام اللہ سنبھالے گا. اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اب یہاں ہمارے سے کہہ رہا ہے کہ بس کنٹرول وہ اس میں جو وہ میٹنگ ہوئی تھی عزت میں رکھی تھی، اس کی صدر جو ہے وہ مسلمان عورت چنی، تو اس وقت بہت بڑا رولا ہوا تھا. لیکن دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے بس کنٹرول کے بارے میں، اور یہ جو ہمارے سے کہہ رہا ہے وہ لوگ وہ اس کو مانتے ہیں. اور میں آج اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اپنی زندگی میں الحمدللہ جب سے ملا بن گیا ہوں، مولوی بن گیا ہوں، تو مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میں نے اللہ سے جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا. بالکل. اور کبھی بات میرے ذہن میں گونج جاتی ہے، میں ابھی تک کہتا بھی نہیں. اب آج یہ بالکل لطیفے کی بات ہے کہ آج مجھے $200 کی ضرورت تھی اور میرے پاس پیسے تھے نہیں. میں نے کہا کہ خدا بندہ اب کس کو فون کر دیں. آصف صاحب آئے لیکن میں بھول گیا، ایسا کہہ رہا تھا کہ بھائی آصف صاحب $200 دے دیں، مجھے کچھ خریدنا ہے. اب میں جو گھر گیا تو بیٹے سے کہہ دیا کہ چائے پکائیں، تو اس نے چائے پکا لیا. ایک خاتون آئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہاں آنے والی خاتون ہماری مختلف ہیں. بیٹی کو چائے پی لیا اور سب کچھ مسئلہ پوچھنے آئی تھی. جب وہ جا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں عید میں آپ کے بچوں کو کچھ پیسے دینا چاہتی تھی لیکن میں نہ دے سکی. اب دیکھیے اللہ کا کام، وہ حضرت علی والی بات ہے نا کہ اس نے حلال کا انتظار نہیں کیا تو حرام $2 لے لیے. اب میری تمنا تھی $200، اس نے چیک لے لیا، لکھ لیا، وہ بھی $200 کا تھا. میں نے کہا خدا بندہ آپ کتنے مہربان ذات ہیں جو ابھی تک میں نے آپ سے مانگا بھی نہیں کہ مجھے چاہیے. اللہ کریم ہمارا توکل ہی نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، وہ تو دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ مضبوط کر دے. بس ملتا رہتا ہے، سب آدمی پہ لگاتے ہیں اس پہ نہیں لگاتے، سب کچھ ملتا رہتا ہے. اللہ کی مہربانی رہی. کیوں گانے آپ کا عقیدہ بن گیا کہ پکا. وہ کہاں ہے وہ ہمارے جنرل صاحب؟ وہ قریب پہنچ چکا ہے. طرح اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو بھی آسان بنا دے. اللہ میں حل مشکلات ہی وقت حاجات. زیادہ دعا کریں گے وہ ماشاء اللہ ہمارے راول رستے پیغمبر ایک ہی گروہ سے ہیں لیکن مبعوث 2 گروہوں کے ہو گئے ہیں، کیونکہ جنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھجوایا. جتنے سارے پیغمبر آئے وہ انسانوں میں سے آئے. الم یاتکم رسل منکم، آیا نہیں آئے تھے آپ کو رسول آپ میں سے، یقصون علیکم جو بیان کرتے تھے آپ کے لیے آیاتی میرے آیات، وینذرونکم اور ڈراتے رہے، لقاء یومکم اس دن کی ملاقات سے، اس دن کی لقاء سے کہ آپ نے اس دن کی ملاقات کرنی ہے. ہذا جو یہ دن ہے جسے آپ آبزرو کر رہے ہیں. قالوا کہہ دیں گے شہدنا علی انفسنا، شہدنا علی انفسنا ہم اپنے اوپر خود ہی کنفیس کر رہے ہیں جو واقعی آئے تھے. شہدنا علی انفسنا ہم اعتراف کر رہے ہیں اپنے تئیں، وغرتم الحیات الدنیا اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیاوی زندگی نے، جو آج کے دن اقرار کر رہے ہیں اور کل انہیں ڈینائی کرتے رہے. کل دنیاوی زندگی میں انہیں انبیاء کو ڈینائی کرتے رہے اور آج آخرت کے دن وہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی انبیاء آئے تھے جو اللہ کی آیات ہمیں پڑھاتے رہے.
اور اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے رہے. تو اللہ کریم نے درمیان میں جملہ کہہ دیا کہ یہ کیوں، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کل جس چیز کا آپ نے کنفیس کرنا ہے تو آج انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو انکار کے پیچھے کوئی محرک ہے، انکار کے پیچھے کوئی محرک ہے. تو وہ محرک وغرتہم الحیات الدنیا، کہ دنیاوی ناز و نغم اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا. تو سب بات میں آ گئی. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اقرار کریں گے اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ ہم واقعی کفر کرنے والے تھے. کیونکہ جب آدمی اپنے جرم کا اقرار کر دے ڈینائل کا، تو اٹ مینس کہ ہی از گوئنگ ٹو کنفیس ہز کفر. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ ذرا سورہ ملک نکالیں، 29واں پارہ. آیت نمبر 6 نکال لیا. کی آواز جیسے ہی ایک ایک کو پھینکا جائے گا تو مجھے دیکھیے یہ نے کبھی قسم کی آواز مینز کہ جہنم کی آگ ان کے پھینکتے ہوئے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ جہنم کی آگ میں شعور ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک آدمی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، فرعون کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور ابو جہل کی ٹریٹمنٹ کیسی کرنی ہے. یہ شعور صرف جہنم کی آگ میں ہے، باقی جمادات میں شعور نہیں ہوتی. تو یہ شہیق سے یہ پتہ لگ گیا کہ جو آدمی یا جو پرسن اس میں گرا دیا جائے تو اسے احساس ہو کہ تبھی وہ کبھی آواز نکالے گا. بازو مارو سمعوا لها شہیقا، اصل میں شہیق یہ گدھے کی آواز کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، اور آوازوں میں سب سے قبیح ترین قسم کی آواز گدھے کی ہوتی ہے. آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں، پورے ملک کو ایسے بند نہ کریں. اور سورہ لقمان نکالیں، پارہ نمبر 21 سورہ روم کے بعد 412 دیکھ لیا. سورہ لقمان 21 آیت نمبر 13 نکال لیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہہ دیا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ جو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اور میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، شریک پیدا نہ کیجیے اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا ظلم دنیا میں موجود نہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بوالدے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. حملت امہ وانن غلا وانن، اٹھا کے پھر رہی تھی اس کی والدہ، وانن غلا وانن، تکالیف میں. جب اس کے پیٹ میں تھا بچہ تب بھی تکلیف، اور جب اس کے ہاتھوں میں تھا تب بھی تکلیف. وفصالہ، اور دودھ دینا اسے فی عامین، 2 سال میں مقرر تھا. نشکولی، تو میں نے حکم دیا ہے بچے کو کہ شکر ادا کیجیے میرا. ولوالدیک، اور اپنے پیرنٹس کا. الی المصیر، میرے پاس واپس لوٹنا ہے تو پوچھوں گا کہ میری شکر گزاری کتنی کی اور والدین کی کتنی کی. میری شکر گزاری کتنی کی اور والدین. یہ دیکھیے والدین کا احسان اللہ تعالیٰ رائٹ اوے اپنے حق کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد جو دوسرا احسان ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے. قرآن کریم نے سورہ نساء میں کہہ دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے، یہ اللہ کا حق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احسان کیجیے. بنی اسرائیل کے اندر کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو گے، یہ اللہ کا حق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان. تو یہاں بھی کہہ دیا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پہلے ذکر کر دیا کہ شرک نہ کیجیے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حکم دیا ہے میں نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، آدمی نے پروردگار کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر کوئی باپ کو ناراض کرے تو پروردگار آٹومیٹکلی ناراض ہوتا جائے گا۔ جب تک آپ کا باپ شریعت کے خلاف آپ کو حکم نہ دے تو آپ نے فالو کرنا لازمی ہے، جب تک آپ کی والدہ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم نہ دے تو اس کو ماننا واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو عرض کر دیا کہ ای الوالدین احق بالاحسان، اللہ کے نبی والدین میں سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ رسول پاک نے فرمایا امک، آپ کی والدہ۔ قال ثم من، فرمایا پھر، فرمایا امک، آپ کی والدہ۔ فرمایا ثم من، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا امک، آپ کی والدہ۔ 3 بار کہہ دیا، چوتھی بار اس نے پوچھ دیا ثم من، اس کے بعد حضور نے فرمایا ثم اباک ثم ادناک فادناک، امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، اس کے بعد آپ کے والد احسان کے مستحق ہیں۔ مینز کہ 3 احسان والدہ کے ساتھ اور 1 احسان والد کے ساتھ۔ وائی اس لیے کہ والدہ کی تکالیف بہت زیادہ ہیں، والدہ کی تکالیف بہت زیادہ ہیں۔ اچھا یہ جنم دینے کی تکلیف ہے نا، میرے خیال میں مرد ایک بار گزارے تو پھر توبہ کرے گا، کیا خیال ہے چودھری صاحب؟ ہاں اس لیے ماں کے پاؤں نہیں ہے جنرل، یہی تو دیکھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، میرا شکر ادا کیجیے، وَلِوَالِدَيْكَ، اور والدین اپنے کا، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے جانب واپس لوٹنا ہے۔ جب اللہ کریم حکم دے دیتا ہے کہ ایسا کریں اور اس کے بعد اللہ کی ایسی صفت آ جائے جس میں غضب ہو، کیا ہے جس میں غضب، یعنی مثلا اللہ کہہ دے کہ ان اللہ لعزیز قدیر، اللہ قوت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ وان کر رہا ہے کہ اگر وائلیٹ کرو گے تو پھر آپ کو مزے چکنے ہوں گے، اور یہاں تو اس سے بھی زیادہ وعدے کہہ دیا کہ یہ کریں، نہیں کرو گے تو الی المصیر، میرے پاس آنا ہے، میرے پاس آنا ہے، اور آپ اسکپ بھی نہیں کر سکتے اللہ والی پوائنٹ کو، جب مرو گے۔ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، مرصد جہاں پہ شپ لنگر انداز ہوتے تو آج کی جدید عربی میں اسے مرصد کہتے ہیں، صحیح ہے، جہاں پہ ریڈار لگا ہوتا ہے تو اس کو مرصد کہتے ہیں، فارسی میں ہم اس کو رصدگاہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رصدگاہ۔ مرصد جہاں پہ یہ کسٹم والے بیٹھے رہتے ہیں کسٹم کروانے اور ڈیوٹی لینے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرصد کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ایسا لفظ اس زمانے میں استعمال کر دیا کہ ان ربک لبالمرصاد، آپ کے پروردگار وہ شپ لنگر انداز ہونے کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی شپ آئے گا تو اس کے پاس سے گزرے گا یہ، اور آپ کے پروردگار کسٹم ڈیوٹی پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا پروردگار راڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جہاز اس سے بچ کے نہیں نکل سکتا۔ مرصاد لفظ کہہ دیا سورہ فجر میں۔ شوری صاحب ابھی آپ کو قرآن کریم مزہ دے دے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرے عَلَىٰ اس مسئلے پر لِتُشْرِكَ بِي کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یعنی شریعت کے خلاف والدین اگر حکم دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہ بات ان کی نہ مانے، یہ بات ان کی نہ مانے، اس لیے کہ حدیث میں آیا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ حضور پاک فرماتے ہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پہ مخلوق کی فرمان برداری کا کوئی تصور نہیں ہوتا، نہیں کہ کسی مخلوق کے حکم کو آپ فالو کرو گے سبجیکٹ ٹو یا پرووائڈیڈ، دیٹ از ناٹ اگینسٹ شریعہ، دیٹ از ناٹ اگینسٹ شریعہ۔ therefore you can go to a court of law here in America even if the American law اگر وہ آپ کو شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہے you can challenge it into court of law and they are bound to nullify that law as far as a Muslim is concerned. Why? Because یہ ان کو چارٹر میں یہی ہے کہ مذہبی آزادی اور دینی آزادی یہ رکھ کا بنیادی حق ہے، صحیح صحیح صاحب۔
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں وہ چیز لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ شریک ٹھہرانا. اب یہاں اللہ کریم کے ساتھ شریک ٹھہرانا کس کو پتا نہیں کہ یہ حرام ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے جملہ کہہ دیا ما لیس لک بہ علم, جس کے جائز ہونے کے متعلق آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو اٹ مینس کہ وہ اصطلاحی شرک مراد نہیں ہے اس آیت میں, مینس کہ وہ آپ سے ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاعمال. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی الاعمال, جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم کرتے رہتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک. یعنی شریعت اسلامیہ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں کہیں, ہم کہتے رہتے ہیں یہ شرک فی العمل ہے, یہ شرک فی العمل ہے. انسلاٹڈ میٹ ہم سارے کہتے رہتے ہیں, انسلاٹڈ میٹ ہم سارے کہتے رہتے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ تفسیر کا طالب علم ہوتے ہوئے, تفسیر کا طالب علم میں قطعاً آپ لوگوں کو تو قطعاً اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کہیں آدمی میٹ کھائے بغیر مرتا ہے, بلکہ میٹ سے تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, میٹ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح. تفسیر کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ نے کسی ڈاؤٹ فل کام میں انوالو نہیں ہونا, کسی ڈاؤٹ فل کام میں. کیونکہ اب اگر آپ اس کمیونٹی میں یعنی یہ فہم حاصل کر سکیں کہ یہ لوگ ہیں جو رات بیٹھے رہتے ہیں 10 بجے تک اور تفسیر کرتے رہتے ہیں اور پھر ڈاؤٹ فل کام میں انوالو ہوں, تو صرف آپ کی صبح کی نہیں ہوگی, اللہ کی اس کتاب کی صبح کی ہو رہی ہے, اللہ کے دین کی صبح کی ہو رہی ہے, آپ کے شیخ کی صبح کی ہو رہی ہے کہ بھائی یہ قاضی صاحب پتہ نہیں ان کو کیا کچھ پڑھا رہا ہے, یہ کہنے تو کسی کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صحیح. تفسیر کا طالب علم ہوتے ہوئے اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں چیز ناجائز ہے, میں حرام کر چکا ہوں, تو اس حرام سے آج ہی آپ نے اپنا دامن چھڑانا ہے. کبھی تو حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ, جب وہ طلباء کو دستار بندی کرواتے تو دستار فضیلت باندھنے کے بعد وصیتوں میں ایک وصیت یہ کرتے کہ بیٹے اپنے علاقے جا کر میری پگڑی نہ اتاریے, میری پگڑی. فرمایا کہ آپ وہاں جو کچھ کرو گے لوگ نہیں کہیں گے کہ زید عامر بکر کر رہا ہے, وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سے استاد سے پڑھا ہوا ہے, یہ کس کا شاگرد. تو اس نے کہا کہ لوگ ڈائریکٹلی مجھے جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں, لیکن آپ کے عمل کو ایٹریبیوٹ کریں گے میرے جانب, کہ پتہ نہیں کون سے استاد سے پڑھا ہوا ہے. اور ہمارے مشائخ ہمیشہ یہاں جب ہمیں وصیتیں کرتے تھے بار بار تو یہی کہ ہماری پگڑی نہ ہوتا رہی ہے. صحیح صاحب, ٹھیک ہے. اور جب دین کے ساتھ تعلق تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو تفسیر میں لگا دیا. اب جتنی مہربانی ہے تو اتنی ذمہ داری بھی زیادہ صاحب, اتنی ذمہ داری بھی. جس کو عہدہ مل جاتا ہے تو مفت میں مل جاتا ہے, کوئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کلنٹن کی کتنی بڑی ذمہ داری پورے ملک کی. پھر گورنر جو ہے کیا ہے, کیا نام ہے اس کا, یہ ہمارے وہ کیلیفورنیا کا ہے ڈیوس, تو وہ ڈیوس کا کتنی ذمہ داری پوری کیلیفورنیا کی, کہ جو ہمارے کاؤنٹر کی چیف ہیں. یعنی جتنا عہدہ اوپر ہوتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں. تو تفسیر کا طالب علم بننے یا حدیث کا طالب علم بننے سے تو اللہ کے ہاں کوئی بڑا عہدہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے. تو اتنی آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے لائف کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کے تمام اعمال میں تبدیلی آنی چاہیے, آپ کے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے, آپ کے ڈیلنگ میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر گھر میں آپ کی بیوی آپ میں تبدیلی نہیں محسوس کر رہی تو اٹ مینز یو آر گوئنگ اونلی ٹو ویسٹ یور ٹائم. صحیح. اگر کمیونٹی میں کوئی آپ میں تبدیلی محسوس نہیں کر رہا, آپ جیسے پہلے تھے اسی طرح اب بھی ہیں. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا, مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ طیبہ میں کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اس کے لیے کوئی پیمانہ ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ میری نماز قبول ہو گئی. تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے جب آپ نماز پڑھنے آ رہے تھے تو آپ دنیا کے کسی کام میں مشغول تھے, کسی کام میں مشغول تھے. جب نماز پڑھ کے واپس نکلے اسی کام میں مشغول ہو گئے. اگر آپ کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ مشتبہ سے حلال کی جانب آ رہے ہیں تو اس مینس کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو چکی جو آپ کی اصلاح کرنا چاہتی ہے. اور اگر آپ جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں تو اس نے کہا کوئی نماز قبول نہیں ہوئی. صحیح ہے. تو اگر ہم تفصیل بھی پڑھتے رہتے ہیں جیسے تھے اور ویسے ہیں. ایج یو ور, وہ ہماری فوج میں ایک وہ ہوتا ہے کیا ایج ور, وہ جو جج قسم کے سپاہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایج یو ور, جیسے تھے ہم جیسے تھے ویسے ہیں. تو نتیجہ کیا دیا. تو ہمارا ٹون بھی تبدیل ہونا چاہیے.
صحیح ہے. ہمارا رویہ بھی تبدیل ہونا چاہیے, ہمارے اعمال میں تبدیلی ہونی چاہیے, ہمارے اخلاقیات میں تبدیلی ہونی چاہیے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. مانے نا دین کے خلاف ان کی بات کو مانے نا, لیکن جہاں تک ان کے حق کا تعلق ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ان کے ساتھ مصاحبت اور رفاقت رکھیں بڑے بہترین طریقے سے. وہ آپ کو دین کے خلاف بات کر رہے ہیں تو دین کے خلاف بات کو تو نہ فالو کریں, لیکن جہاں تک ان کے حقوق کا تعلق ہے, ان کے ساتھ ڈیلنگ کو ٹریٹ کرنے کا تعلق ہے, وہ انتہائی بہترین ہونا چاہیے. زیادہ دور نہیں جاتے. ہمارے اس یعنی جو سینچری ابھی ختم ہو رہی ہے, اس سینچری میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, نام شاید آپ نے سنا ہوگا, خصوصاً وہ لوگ جو برصغیر میں انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد سے واقف ہیں. امام انقلاب رئیس الاحرار حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, نام تو سنا ہوگا آپ نے. امام انقلاب رئیس الاحرار حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, جس نے جیلوں کی زندگی, جرا وطنی کی زندگی اور سب کچھ انگریز کے خلاف برداشت کیا تھا, اور پانچویں جماعت میں تھا کہ اسے ایک کتاب مل گئی تحفۃ الہند, کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھی, اور تحفۃ الہند میں کمپیریزن آف ریلیجنز ہے, اور یہ سکھ کا بیٹا, ماں بھی سکھ اور باپ بھی سکھ, لیکن باپ کی جانب سے یتیم تھا, ماں زندہ تھی, تو اس نے تحفۃ الہند پڑھ دیا کہ مذاہب میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے فکر کر دیا کہ انسانیت کا مذہب تو صرف اسلامی ہے, باقی تو ساری حیوانیت ہی ہیں. تو پانچویں جماعت میں تھے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اور مسلمان ہو گیا, مسلمان, اور ایسا مسلمان ہو گیا کہ قرآن کا مفسر بن گیا. یہ بن گیا قرآن کا مفسر, لیکن اس کی والدہ مرتے دم تک سکھ رہی. اتنے بڑے عالم جو حرم شریف میں 12 سال مسلسل درس تفسیر دیتے رہے, 12 سال مسلسل حرم مکی میں درس تفسیر. اور یہ وہ آدمی ہیں جو لینن کے زمانے میں سوویت یونین گئے, جب ان اسرائیل تھے, جب جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے, 7 سال تو افغانستان میں رہے, وہاں سے پھر رشیا چلے گئے, رشیا سے ترکی آئے, ترکی سے جرمنی گئے, جرمنی سے واپس بیت اللہ گئے, بیت اللہ میں 12 سال پڑھاتے رہے. اور یہ واحد آدمی تھے جسے پولٹ بیورو میں بلایا گیا, اور پولٹ بیورو کرملن کے ممبروں کے سامنے اس نے اپنی سیاسی تحریک کی بات کی, اور سیاسی تحریک کی بات تو اس نے ویسے ضمن کر دی, باقی اپنا فکر وہ وہاں بیان کرتا رہا. اور آپ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک مختصر آیت سورہ بقرہ کی پڑھی, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ, کہ میرے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ویلفیئر کے لیے ہم کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کی ضروریات سے زائد جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اوروں کو دے دیں. یہ کتنے نباد اور حکیم آدمی تھے کہ سوویت یونین وہ تو صرف روٹی کے لیے مرتے رہتے ہیں, ان کا تو اور کوئی دوسرا فلسفہ ہے نہیں سوائے روٹی کا. صحیح. تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے حوالے سے 3 گھنٹے ایسا مسلسل بیان دے دیا کہ اسٹالن اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بوسہ لے لیا حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کاش آپ ہمیں پہلے کنٹیکٹ کر جاتے. تو جس گندگی میں ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں, ہم وہ چیز سینے نہ لگاتے, کیونکہ ہمیں ان کے نتائج کا پتہ ہے. یہ جو آپ نظام پیش کر رہے ہیں یہ نظام سب سے بہترین نظام ہے, لیکن اب ہم اپنے والے میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے. اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے پوچھ لیا کہ جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں دنیا میں کہیں عملی ہے؟ اور سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں میرے طوطے اڑ گئے کہ بدقسمتی سے یہ نظام محمد اسلام مار کرتا ہے, ہاں کہ محمد کا لایا ہوا نظام بدقسمتی سے کہیں بھی نافذ نہیں. تو امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب بوڑھے بھی تھے, خود بھی تکلیف سے یعنی چلتے پھرتے تھے, خود بھی تکلیف سے. تو اس کی والدہ بوڑھی, صبح سویرے وہ گردوارے جانا چاہتی تھی. تو سندھی رحمۃ اللہ علیہ دورہ تفسیر میں اور دورہ حدیث پڑھانے سے پہلے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر گردوارے لے جاتی. صحیح ہے. وہ 2 گھنٹے گزارتی گردوارے میں, اور پھر حضرت سندھی آتے طلباء کے ساتھ تو وہ پڑھانا شروع کر دیتے. اور جیسے ہی اس کے جانے کا ٹائم ہوتا تو طلباء کو ریسیس دے دیتے کہ آپ ذرا ریفریشمنٹ کریں, میں والدہ کے پاس جاتا ہوں تاکہ اسے گھر لے چلوں. تو والدہ کو گھر لے چلتا, اسے دودھ پلاتا کہ اماں جی اب آپ سو جائیں, میں ذرا چلا جاؤں, بچے انتظار کر رہے ہیں, طالبان انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ چلیں. فرماتے ہیں لکھا ہے ایک جگہ کہ ایک بار پڑھاتے جس طرح میں پڑھاتے سارے دوں کے بجائے کبھی 10 ہو جاتے ہیں, تو بڑا ٹائم زیادہ ہو گیا.
اب میں جو گیا تو والدہ گردوارے سے نکل کر وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی، اور جب بیٹھی ہوئی تھی تو میں جو گیا اور اس کی نظر بھی کمزور تھی والدہ کی، تو میں بیٹھ گیا قریب اور میں نے پاؤں دبانا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ اماں جی میں عبید اللہ آ گیا جی. تو اماں جی نے جوتا نکالا اور مجھے سر پر مارنے شروع کر دیے کہ مسلی اتنی دیر کر کے آئے. تو سندھ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی کمزور تھی کہ مارتے مارتے وہ جوتا اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو میں نے پھر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تما دیا اور میں نے پھر ایسا سر آگے کر دیا کہ اماں جی یہ ہے جی عبید اللہ کا سر. تو اس نے کہا چلو مسلی اٹھائیں. تو پھر میں نے اٹھا لیا لے آیا. تو فرمانے لگے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں کے جوتے کی برکت ہے کہ سکھ زیادہ مفسر قرآن بن گیا ہے. جوتے کی افروز کی بات ہوتی ہے. یہ ایک حقیر قسم کا کلمہ ہے جو مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. حقیر کو کہتے ہیں تو مسلی مسلمانوں کو ہندوستان میں مسلی کہتے ہیں. مسلم مسلی یہ توہین کرتے ہیں. حالانکہ مسلی عربی میں نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں. ہم اسی انداز میں لے لیتے ہیں کہ اچھا جی ہم مسلی نماز پڑھتے رہتے ہیں. وصاحب ما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اتباع کیجئے اس کے راستے کا اناب الیہ جو میرے جانب انابت رکھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. یعنی دین کے بارے میں اپنے ماں باپ کے پیچھے نہیں جانا. سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو دین کو سمجھتے ہیں اور دین کے راستے پر لگے ہوئے ہیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر میرے وہاں آپ کا واپس لوٹنا ہے. فانبئکم، میں آپ کو خبر کروں گا بما کنتم تعملون، جو کچھ آپ عمل کرتے رہے. یا بنیا، اور میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر آپ کی کوئی بھی خصلت اور عمل تکو مثقال حبۃ من خردل ہوگا ایک خردل کے دانے کے برابر، مسٹرڈ گرین، سرسوں کے دانے کے برابر مسٹرڈ گرین. فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ چھپا رہا فی صخرۃ ایک مضبوط پتھر کے اندر، او فی السماوات، یا گم رہا آسمانوں کے اندر، او فی الارض، یا ڈکا چھپا رہا زمین کے اندر. اس سے زیادہ ایگزیجریشن اور نہیں ہو سکتی کہ دانا ہو والیوم کے اعتبار سے مسٹرڈ گرین، کیونکہ عرب مسٹرڈ گرین سے زیادہ باریک دانے کو نہیں جانتے تھے. ان کے نظر میں زیادہ باریک دانا کیا ہوتا تھا؟ مسٹرڈ گرین اور سرسوں کا. اور پھر سرسوں کا دانا آسمانوں میں کہیں اس کا پتہ نہ لگے، زمین میں گم ہو گیا ہو پتہ نہ لگے، کسی مضبوط پتھر کے اندر ہو پتہ ہی نہ لگے، راستہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یات بہ اللہ، میں اس کو بھی اٹھا کے لے آؤں گا کہ یہ آپ کا صالح عمل اور یہ آپ کا برا عمل. ان اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف، باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، خبیر، اور وہ خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، اور میرے بچے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، وامر بالمعروف، اور معروف کی دعوت دیتے رہیے، وانہی عن المنکر، ناجائز سے رکواتے رہیے، واصبر علی ما اصابک، ناجائز سے رکواتے رہو گے تو پھر تکلیفیں جھیلنی ہوں گی. تکلیفیں جن اگر آپ قمار باز سے کہیں قمار بازی نہ کریں تو پھر آپ ریئیکشن کو دیکھتے رہیں گے. وائن پینے والے سے کہیں گے ڈرنک نہ کرے تو آپ ڈیفیکلٹیز فیس کرتے رہیں گے. اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور آپ صبر کیجئے ان ساری مصیبتوں پر جو آپ کو پہنچ جائے اس راستے میں. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی کام مردوں والے کام ہیں. عزم الامور یہ محاورہ ہے کہ یہ مردوں والے کام ہیں. مردوں والے کام اللہ کریم نے فرمایا 4 ہیں. ایک نماز قائم کرنا، دوسرا نیکی کی طرف بلانا، تیسرا برائی سے روکنا، اور چوتھا دین کے اس بارے میں آپ کو جو ڈیفیکلٹی آئے تو آپ خند پیشانی سے اسے فیس کریں. اللہ کریم نے فرمایا یہ 4 کام ہو گئے تو مسلمانوں میں مردانگی کے کام یہی ہوتے ہیں. اور جو مسلمان 4 میں ایک بھی نہ کرے. ایک نماز قائم کرنا، دوسرا نیکی کی طرف دعوت دینا، تیسرا برائی سے روکنا، اور چوتھا اس مسئلے میں کوئی مصیبت آ جائے، جتنی ساری تکالیف آئے تو اسے برداشت کرنا. وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اب یہ کام کب کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے
مجھے دیکھیے، داعی اللہ، جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اگر وہ ہر وقت اس طرح بور اور بلش رہا ہو اور کوئی بات کرے اور وہ فوراً ہر لقمان نے کہہ دیا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور برا ساموں نہ بنائیے انسانوں کے سامنے. برا ساموں بنانا کیا تو اس حوالے سے دعوت نہیں ہوتی، اس حوالے سے دعوت نہیں. تبھی تو مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت کو یہ سکھا دیا ہے کہ لوگ ماریں، تپڑ ماریں، لوگ کیا کریں، ہاں تپڑ ماریں اور یہ بسترے نکال کر وہ باہر بارش میں پھینک دیتے ہیں، نالی میں پھینک دیتے ہیں، نالی میں پھینک دیتے ہیں. صحیح ہے. تو ان لوگوں کو حکم ہے کہ آپ باہر بیٹھ جائیں. تو ان کا امیر صاحب دعا شروع کر دیتا ہے کہ خداوند یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کو یہ بڑے عزیز ہیں، ہم صحیح طریقے سے اپنی بات کو ان کے ذہن میں نہ ڈال سکیں، اس لیے ان کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی. ان کے ہاتھ کتنے تکے ہوں گے ہمیں مارتے مارتے. ہمارا سامان باہر پہنچا، ان کو کتنی تکلیف ہو گئی، ان کو کتنی. مولانا روم نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی آ گیا اصلاح کے لیے ابراہیم ابن ادہم کے پاس. کس کے پاس؟ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس. بڑے ولی آدمی تھے بلخ کے. ابراہیم ابن ادہم بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کر درویش بن گئے. تو اس کے پاس اصلاح کے لیے آئے، اس نے اصلاح کرنی شروع کر دی. سال گزر گیا تو اس آدمی سے کہہ دیا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں کہیں اور ہدایت کا مدرسہ شروع کر کے. جب وہ نکلا تو ایک خادمہ، خانقاہ کی خادمہ، جو وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی وغیرہ وہ اٹھا کے کہیں پھینکنا چاہتی تھی، تو ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا کہ آپ اس ٹوکرے کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیں. اب اس نے ٹوکرا جو ڈال دیا اور اس آدمی نے جو حشر کر دیا اس غریب کا. صحیح. تو ابن ادم نے پھر بلایا کہ آپ بیٹے 1 سال گزاریں. اس کو کوئی پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا. تو 1 سال مزید گزارا، پھر اسے رخصت کر دیا. پھر دوسرے خادمہ سے کہہ دیا کہ یہ جاتے ہوئے اس پر گزارے، تو اس پر گزار دیا. تو اس بار تو اس نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا، لیکن منہ سے جو کچھ اس کے ذہن میں زبان پہ آتا تھا وہ سب کچھ اس کو ایک ہی نشست میں سنا دیا، پوری تقریر. تو ابن ادم نے پھر اسے بلا لیا کہ بیٹے آپ 1 سال گزاریں. تو اس نے 1 سال اور گزار دیا. تیسری بار جو جا رہا تھا تو تیسری خادمہ سے ابن ادم نے کہہ دیا کہ یہ ٹوکری اس کے سر پر ڈال. تو وہ جو ڈال رہی تھی تو اسے تو پہلے 2 والوں کا حشر معلوم تھا اس خادمہ کو. تو جو ڈال رہی تھی تو غصے سے لال پیلے ہو کر زور سے مارنا چاہتی تھی کہ اس نے تو دونوں کا زبردست حشر کر دیا. تو چلو مجھے بھی کچھ کہے گا تو پہلے سے میں برات نکالوں. تو اس نے جو ڈال دیا تو اسے ٹوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑی اور اس کا منہ لگ گیا زمین پر. تو وہ آدمی وہ دوڑ کے اس کے پاس آیا اور اس کے منہ کو صاف کرنے لگا اور اس کے گھٹنے کو، اور آپ کو کیا تکلیف ہو گئی میری وجہ سے، فلان 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 فلان، یہ اور میں معافی چاہتا ہوں، میرے اوپر ٹوکری گرانے کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہو گئی، آپ گر پڑی اور آپ کے گھٹنے اور یہ اور منہ اور فلان. ابن ادم نے فرمایا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں، ابھی آپ انسان بن گئے. قرآن کریم نے فرمایا ادفع باللتی هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. تبھی آپ کامل مسلمان بنیں گے جب آپ برائی کا جواب وہ اس طرح اچھائی سے دیا کریں. سعدی شیرازی رحمہ اللہ وہ اصفہان آئے تھے. کون؟ یہ ان کے ہاں ہے بلخ. یہ اب ہمارے کنٹرول میں، کسی زمانے میں کمیونسٹوں کے کنٹرول میں تھا، بلکہ کمیونزم کا مرکز، شرارت شیطانت کا مرکز تھا. شیطانت کا یہ ابن ادم کیا بات. تو سعدی شیرازی اور سعدی شیرازی وہ تو نام سے ظاہر ہے شیراز کے. جب شیرازی ہم نے کہہ دیا تو وہ شیراز کے تھے. تو سعدی شیرازی وہ اصفہان آئے تھے اور پہلی بار اصفہان آئے تھے. تو بازار میں ایک آدمی نے اسے پہچان کر اس کے ساتھ سلام علیکم کر دیا. تو سعدی نے کہہ دیا کہ میں یہاں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلق اصفہان چیزیں ناستان، یہ اصفہان کے لوگ کیسے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا خیر خوب استان، بہت اچھے لوگ ہیں. تو اس نے کہا کیسے اچھے ہیں؟ اس نے کہا کہ احسان نہ فراموش لوگ ہیں. احسان فراموش نہیں ہے، احسان نہ فراموش ہیں. اگر آپ ان سے احسان کریں وہ ضرور بدلہ چکائیں گے. وہ نہ چکا سکے تو بیٹے کو وصیت کرے گا کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کر دیا ہے
اس کے ساتھ جب بھی ہو سکے تو احسان کریں. تو سعدی شیرازی نے کہہ دیا ہاں ہمارے شیراز کے گدھے بھی اس طرح ہیں. منقید آف شیراز وہ بھی اسی طرح ہے. اس نے کہا جی میں مقصد نہیں سمجھا. اس نے کہا وہ گرمی کے موسم میں یہ گدھوں پہ ایک خارش والی بیماری آ جاتی ہے تو جس جگہ کو اس کی اپنی منہ نہیں پہنچتی کہ اسے کچھ نہیں کریں تو دوسرا گدھا اس کو کچھ بھی کرتا رہتا ہے اور وہ اس کے اس پورشن کو کچھ نہیں کرتا ہے. اس نے کہا احسان کے بدلے وہ بھی احسان کرتے ہیں. تو وہ اصفہانی وہ ذرا احسان دیا کہ عجیب آدمی ہے. تو اس نے فوراً دوسرا پتا پہن دیا یہ قلعے کے رتوان دستان تو اصفہان کے لوگ بڑے غیرتمند ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو تپڑ مارے تو بدلہ ضرور لیں گے. بدلہ اتنے غیرتمند لوگ ہیں کہ وہ تپڑ کا بدلہ تپڑ سے لے لیتے ہیں. تو سعدی شیرازی نے کہہ دیا کہ ہمارے شیراز کے کتے بھی اس طرح ہیں. ایک کتا بھونکے کسی دوسرے پر تو دوسرا کتا اور ڈاک بھی اس پر بھونکے. اگر وہ کاٹے تو وہ بھی کاٹتا رہتا ہے. صحیح. تو سعدی نے کہہ دیا کہ یہی دو ہی تو مجھے صفتیں معلوم تھی اور دونوں کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. تو ابھی آپ ہی کہہ دے کہ اچھے آدمی کی پہچان کیا ہے. تو سعدی نے 3 جملے کہہ دیے کہ نیکی ببدلے نیکی کار خران است ببدلے بدی کار سگان است و نیکی ببدلے بدی کار انسان است. نیکی ببدلے نیکی کار خران است. گدھے کا کام ہے نیکی کے بدلے نیکی کرنا. نیکی ببدلے نیکی کار خران است. پھر سب بتلی آپ نے وہ بدی ببدلے بدی کار سگان است. یہ کتے کا کام ہے. بھونکنے کے بعد دوبارہ بھونکنا مقابل پر بھونکنا مقابلے میں بھونکنا. وہ نیکی ببدلے بدی کار انسان است. نیکی ببدلے بدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیوں کامیاب ہو گیا؟ نیکی ببدلے بدی. حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر جب سارے لوگ بکریوں کی طرح دوڑ رہے تھے کہ بھائی اس آدمی کو تو ہم نے ایسا ستایا پتہ نہیں یہ ہمارا کیا حشر کرے گا. کبھی نہیں ہوا جیسا رسول پاک نے کہ یہ آدمی کیا حشر کرے گا. ہم نے تو یہاں اس کا جینا دوبر کر دیا تھا. اس کے ساتھیوں کو انگاروں پہ لٹاتے رہے, گرم ریت پر لٹاتے رہے, کانٹوں پر لٹاتے رہے, انہیں گھسیٹتے رہے. اس کے دندان شہید کر دیے, اس کے منہ اور اسکل کا جو ہڈی ہے اس کو ہم نے شہید کروا دیا. ان کے خلاف کتنی جنگیں لڑی, کہیں ہم نے اس آدمی کو سپیر نہیں کیا. آج تو اس آدمی نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے. اور لوگ دوڑتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار تھے. قصوا اس کا نام ہے, قصوا, قاف سواد واو الف قصوا. تو قصوا پہ سوار تھے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خادم کے طور پر آگے آگے جاتے رہے. اور اس دن تو بلال کی شان تھی. وہ مکہ جہاں پہ بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا, آج وہ اسلام کے سب سے بڑے جرنیل کے اسپیشل ایڈوائزر آگے جا رہے ہیں, خادم خاص جسے کہتے ہیں. تو لوگ بیر بکریوں کی طرح ادھر دوڑتے رہے امان کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بلال ایک منادی کرا دے کہ من دخل بیت اللہ فہو آمن. جو آدمی بیت اللہ کے قرب و جوار میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو لوگ دوڑ کے بیت اللہ کی جانب کہ جگہ مل جائے, امن ہو جائے. اب وہاں پہ زبردست ہجوم, پورا شہر ایک جانب دوڑے تو زبردست بگدڑ مچ جاتی. تو حضور اصلاۃ والسلام چند قدم آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ومن اغلق علیہ باب دارہ فہو آمن. بلال ایک آواز دیجیے کہ جس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا بس وہ محفوظ ہے. تو کچھ لوگ جو گھروں کے اندر تھے انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے کہ بس جی حفاظت مل گئی. اور پھر بھی بگدڑ مچی ہوئی. حضرت ام ہانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بہن ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے. اور حضور الصلوۃ والسلام کی انتہائی محبت تھی حضرت ام ہانہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور الصلوۃ والسلام میں رات پہ جو گئے تھے تو ام ہانہ کے گھر سے گئے تھے. تاریخی گھر ہے وہ. حضرت ام ہانہ کا گھر میں رات پر جب گئے تھے جبریل امین ام ہانہ کے گھر آ گئے. اس رات حضور الصلوۃ والسلام وہاں تھے ام ہانہ کے گھر میں. مسلم کی حدیث میں اذهب بی من دار ام ہانہ, مسلم کی حدیث ہے. حضور السلام فرماتے ہیں مجھے لے جایا گیا ام ہانہ کے گھر سے. تو حضرت ام ہانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بوڑھی عورت تھی اس وقت. تو وہ آ گئی, اس نے کہا کہ بھائی جان. تو حضور الصلوۃ والسلام نے جو اسے دیکھ لیا, ساتھ ہی آئی تھی مدینہ سے,
لیکن جب اسے دیکھ لیا تو حضور السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن جو تھی اس نے تو مجھے بڑا سپورٹ دے دیا یہاں، بڑا سپورٹ، اس کو بھی ایک عزت تاریخی ملنی چاہیے. تو حضور السلام نے فرمایا ومن دخل دار ام ہانی فهو آمن. ہجرت سے پہلے ام ہانی جس گھر میں رہتی تھی اگر کسی نے اس گھر کے اندر قدم رکھا تو وہ بھی محفوظ ہے. ام ہانی بڑی خوش ہو گئی کہ جی ہمیں بھی کچھ اہمیت مل گئی، امپورٹنس مل گئی، امپورٹنس مل گئی. صحیح. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسول پاک کے پاس لے آئے کہ یہ آپ کے چچا ہیں، آپ کے سسر ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں یہ تھا کہ جو معزز ہے اس کے عزت کو آپ داؤ پر نہ لگائیں، اس کی عزت کو، یعنی اسلام تو کسی کی عزت دیتا نہیں، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو ابو سفیان تو مکہ کے چیف تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو جو دیکھ لیا تو کہا کہ ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا وہ بھی محفوظ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ دیکھیے میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ کے داماد اور میرے بھتیجے، اس کو آپ جانتے نہیں کتنے وسیع ظرف آدمی ہے وہ، حالانکہ آپ ہر ایک جنگ اس کے خلاف لیڈ کرتے رہے اور آپ کو کتنے عزت دے دی. حضرت عباس نے کہہ دیا میرے متعلق نہیں کہا کہ عباس کے گھر میں جا کر بھی محفوظ ہوگی، آپ کے متعلق کہہ دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ دیکھیے اعلان کر دیجئے کہ حرم کے قریب سارے لوگ جمع ہو جائیں. سارے لوگ جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ الستم الذین اخرجتمونی، آپ لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا، اپنے شہر سے نکالا. الستم الذین قتلتم اصحابی، آپ لوگوں نے میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا، انہیں ان گھاڑوں پر لٹایا، انہیں گھسیٹا ان مکے کی گلیوں اور کوچوں میں. الستم الذین قاتلتمونی، آپ لوگوں نے میرے خلاف کتنی ساری جنگیں لڑی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ فما ظننتم بی، ابھی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ تو ساروں نے کہہ دیا کہ الاخ الکریم وابن الاخ الکریم، آپ تو ہمارے انتہائی جینرس اور سخی قسم کے بھائی ہیں اور آپ ہمارے ایسے نیفیو ہیں کہ ایسا پورے قریش میں کوئی ہے نہیں، تو ہم آپ سے صرف توقع کرتے ہیں احسان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلیے آپ سارے لبریٹڈ ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو قبیلے کے قبیلے آتے گئے، قبیلے کے کہ جس دین کا درس یہی ہے تو کیوں نہ ہم اس دین کو قبول کریں. اور اللہ کریم نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یا سبحان اللہ. لیکن گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، سریا سے، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. ہم صرف گفتار والے لوگ ہیں، ہمارے پیغمبر کردار والی شخصیت. ہم صرف گفتار والے لوگ ہیں، پیغمبر کے صحابہ کردار والے لوگ تھے. ہم گفتار والے لوگ ہیں، ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کردار والے لوگ ہیں. صحیح کہ نہیں؟ کیوں چوری سا؟ بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک کے راستے پر لگائے. یہ نمبر 3 برائی کو روکو. ولا تصائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، آپ برا سا منہ نہ بنائیے لوگوں کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دیکھیے ولا تحقرن من الحسنات شيئا، نیکی کا کام جب آپ کریں تو اسے ہلکا نہ لیں، اسے لائٹ نہ جانے. نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی. اور اللہ کریم تو نیکی کے ویٹ اور وزن کو نہیں دیکھتا، وہ تو اس کے پیچھے جو موٹو ہے نیت کا اور خلوص کا اسی کو دیکھتا ہے، اسی ترازو میں تولتا رہتا ہے. آپ نے بڑی نیکی کی ہوگی لیکن پیچھے موٹو اچھا نہیں ہوگا. یعنی مثلا آپ نے وائٹ ہاؤس جیسا بڑا مسجد بنا دیا اور پیچھے موٹو یہ ہے کہ مجھے کچھ نام ملے کہ چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے. صحیح، اب کام تو امریکہ کے اندر بڑا مسجد بنانے کی کوئی تھوڑی نیکی نہیں ہے، لیکن موٹے بھی آئیں تو پتہ نہیں وہاں آپ کو کتنا اس کا بدلہ ملے گا اور ملے گا بھی کہ نہیں.
اور آپ نے تھوڑا سا کام کر دیا اور پیچھے موٹے کہ اونلی فار دی سیک آف اللہ، اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو امام غزالی کا واقعہ میں نے سنا دیا تھا کہ وہ اپنے قلم کو صرف اس نے رکوایا کہ ایک پیاسا مکھی آ کر اس پر بیٹھ گیا، وہ لکھ رہا تھا پیاسا مکھی، اور اس نے قلم رکوایا. اس کے ذہن میں آیا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی، کہیں دوسرا پانی نہیں مل رہا، تو یہاں کینچا تپس کر رہا ہے. جب وہ مر گئے دوسرے عالم نے خواب میں دیکھا کہ غزالی کیا معاملہ ہو گیا، اس نے کہا بھائی معاملہ بڑا سخت ہے، لیکن اللہ بادشاہ ہے، تھوڑی سی نیکی اسے پسند آ جاتے تو آدمی کو معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا تو آپ، اس نے کہا مجھے تو معاف کر دیا. اس نے کہا آپ کی تو بہت ساری نیکیاں، ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے کہا بہت ساری نیکیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، ایک ہی نیکی اللہ کو پسند آئی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا قلم رکوایا تھا اللہ کی مخلوق کے لیے لیکن چپست ہو جائے، تو وہ اللہ کو پسند آئی. اللہ نے کہہ دیا آپ نے میرے مخلوق کے ساتھ احسان کر دیا، میں بھی احسان کرتا ہوں. عیسیٰ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور آپ واکنگ نہ کریں اللہ کی زمین میں پراؤڈلی، پراؤڈ متکبرانہ انداز سے. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا اس شخص کو مختال جو باتوں کا متکبر ہو، جو حرکات کا متکبر ہو، فخور اور جو باتوں کا متکبر. دو قسم کے متکبر ہوتے ہیں، ایک آدمی وہ جو حرکات سے تکبر ظاہر کرتا رہتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ جو باتوں باتوں میں اپنے کو بڑا بنانا چاہتا ہے، باتوں باتوں میں اپنے کو یہ پھر میں نے پھر ایسا کیا. بھائی آپ کون ہے کرنے والے؟ اور یہاں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے. امریکہ کے اندر مسلمانوں کے اندر سارے اس عذاب میں ساروں نے اپنی نیکی کا جنازہ نکال دیا. آپ اندازہ نہیں کریں گے کسی کے سے ملے گے تو وہ ایسا لگے کہ جیسے یہی مفتی ہے پورا. اللہ رحم فرمائے. مطلب کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں، لیکن آپ اتنے امپریس ہوئے کہ اس کو علم کیسے ہے. وقت فی مشیکا، نیچے دیکھیے، وقت فی مشیکا، آپ اپنے واکنگ کو بیلنس رکھتے ہیں. یعنی ہم پشتوں میں کہتے ہیں پمکیز مکیز دل، بعض اوقات بڑی نزاکت سے آدمی جاتا رہتا ہے، اس کے نزاکت والے جانے میں تکبر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ تیز تیز جاتے ہیں، ان کے تیز جانے میں تکبر کا ان سرکار فرما ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وقت فی مشیکا، تمام اعمال میں بیلنس اور اعتدال بنیادی چیز ہے. تو آپ کی واکنگ میں بھی بیلنس ہونی چاہیے. اگر آپ دوڑ لگائیں گے لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا، دیوانہ، اور آپ بڑی مکیز سے، بھائی یہ بادشاہ آدمی بادشاہوں کی طرح چلتا رہتا ہے. بھائی آپ کا چلنا، آپ کی بات کرنا، آپ کے سارے لائف وہ بیلنس ہونا چاہیے. وقت فی مشیکا وغضض من صوتک، اور اپنے آواز کو نیچے رکھا کیجئے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر بہت بڑی آواز نکالنا کمال ہوتا تو یہ کمال پھر گدھے میں بہت زیادہ ہے. اور اللہ کریم نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کر دی کہ سب سے قبیح آواز وہ گدھے کی آواز ہے. ان انکر الاصوات، میرا مقصد یہی تھا بس. تو واپس جائیے تبارک الذی پہ. شیخ صاحب اس طرح قرآن پڑھنا اور پڑھانا میرے خیال میں ختم ہونے کا ہے نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ختم کر دیں کیسے؟ نہیں، ہم تو یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم کرنے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب انہیں گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ سنیں گے جہنم کی آگ کے لیے آواز، گدے جیسی آواز، گدے تو کبھی آواز ہوگی. وہی تفور، اور وہ جوش کرتا رہے گا، وہ آگ جوش کرتا رہے گا. تکاد تمیز من الغیظ، اور غصے سے ریزہ ریزہ ہوتا جائے گا. اب یہاں سے اس کے شعور کا پتہ چلتا ہے، سینس کا، کہ غصہ تو تبھی آتا ہے جب سینس ہو. حیوان کو بھی غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کتے کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر حیوان کو غصہ آتا ہے اور پھر حملہ کر جاتا ہے. وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا، جب بھی گرا دیا جائے اس میں، فوجن ایک گروہ،
سالم خزنتوا تو پوچھتا رہے گا اس سے خزنتوا داروغ جہنم کے الم یاتکم نذیر کیا نہیں آیا تھا آپ کے پاس اللہ کے جانب سے ڈرانے والا پیغمبر؟ قالو وہ کہیں گے بلا ہاں قد جاءنا نذیر آ گیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا فکذبنا ہم نے بلائی کر دیا ہم نے جھٹلایا وقلنا اور کہہ دیا ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں فرمائی ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں ہے آپ لوگ مگر بہت بڑی گمراہی میں وقالو لو کننا نسمع اور وہ وہاں کے جائیں گے لو کننا نسمع اگر ہم پیغمبر کی بات کو سنتے او ناقلو یا اسے جاننے کی کوشش کرتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو آج دوزخ میں نہ ہوتے فاعترفوا بذنبہم وہ اقرار کر جائیں گے اپنے شرک اور گناہ کا فسوقا لاصحاب السعیر تو اللہ کریم فرماتے ہیں دوزخیوں پر لعنت ہونی چاہیے۔ تو واپس اپنے سبق میں جائیے۔ یا معاشر الجن والانس اور جن و انس کے گروہ الم یاتکم رسول منکم آیا نہیں آئے تھے آپ کے پاس آپ میں سے رسول قصون علیکم جو بیان کرتے رہے آپ لوگوں کے لیے آیاتی میرے آیات وینذرونکم اور ڈراتے رہے لقاء یومکم ھذا اس دن کی اس ملاقات سے قالو وہ کہیں گے شہدنا علی انفس ہم مانتے ہیں جی شہدنا علی انفسنا سادہ اردو میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں یہ مانتے ہیں یہ ایڈمٹ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں شہدنا علی انفسہم وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے وشہدوا علی انفسہم اور وہ ایڈمٹ کریں گے اپنے لیے انہم کانوا کافرین کہ وہ تھے کافر ذالک ان لم یکن اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ان سے اللہ کریم اعتراف کیوں کرواتا ہے ایڈمٹ کیوں کرواتا ہے ذالک اس لیے الم یکن ربک مہلک القری بظلم کہ آپ کے پروردگار ہلاک نہیں کرتے کسی بھی گاؤں کو بظلم ناجائز طریقے سے یا ظلم سے پہلے انہیں احساس دے دیتا ہے کہ یہ جو تھپڑ آپ کو مل رہی کیوں اگر آپ نے مجرم کو اس کا جرم نہیں سمجھا اور تھپڑ مار دیا تو اس کے پلے کو کچھ نہیں پڑا پتہ نہیں بھائی آدمی نے مجھے کیوں مارا اس آدمی نے مجھے کیوں اگر جرم بچے نے اب کیا اور آپ نے کل نہیں پرسوں مارا کل نہیں پرسوں مارا تو پھر اس بچے کو پتہ نہیں دیتا نہیں جب جرم کیا ہوتے ہیں آپ نے کان کھینچ لیے تو اٹ مینس کو اس کے احساس ہو کہ یہ چیز ناپسند ہے یہ چیز ناپسند ہے تو مجرم کو جرم دیتے وقت اس کو جرم کا احساس دلانا چاہیے کہ بھی